اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم. آج کی جو تاریخ ہے وہ 3 جون 2021، کلاس 5th، سبجیکٹ انگلش، چیپٹر نمبر 3، گلیور ایمنگ دا لٹل پیپل. پیارے بچوں، السلام علیکم. آج کی جو تاریخ ہے وہ 3 جون 2021. آج جو ہم کو چیپٹر پڑھنا ہے اس کا نام ہے گلیور ایمنگ دا لٹل پیپل. پیارے بچوں، آپ کی کتاب میں یہ پیج نمبر 24 آپ نکالیے، اس پر یہ سبق دیا گیا ہے. چیپٹر کا نام ہے گلیور ایمنگ دا لٹل پیپل. میں خود بھی پڑھوں گا اور آپ بھی ساتھ ساتھ پڑھتے جائیے. Once a ship called the Antelope was on its way to the South Seas. There were 30 sailors in it, with a captain and a doctor. The ship was sailing near a rock. All of a sudden, there was a storm with rain and thunder. The sea roared, the wind blew, and the waves rose high. The ship struck the rock and broke in two. The sailors jumped into the sea. Only one man reached the shore and saved himself. He was the ship's doctor, Lemuel Gulliver. Gulliver found himself all alone on an island. He left the seashore and walked for some time across open fields. Then he lay down on the soft grass. He was very tired and soon fell asleep. He woke up early in the morning. He wanted to get up, but he could not move his arms or legs. They were tied to the ground with strings. پیارے بچوں، میں نے ایک پیراگراف اس میں پڑھا. اب ہم اس کا معنی جاننے کی کوشش کریں گے. Once a ship called the Antelope. ایک دفعہ ایک آبی جہاز تھا، اس کو انٹیلوپ کہا جاتا تھا. Was on its way to the South Seas. یہ جنوب کی طرف جا رہا تھا سمندر میں. There were 30 sailors in it. اس میں تقریباً 30 آدمی سوار تھے. With a captain and a doctor. اور ان 30 جو اس میں سوار تھے ان میں ایک کیپٹن بھی تھا اور ایک ڈاکٹر بھی تھا. The ship was sailing near a rock. لیکن جو یہ آبی جہاز تھا یہ ایک اس سی میں، اس سمندر میں ایک بہت بڑا چٹان آ گیا. All of a sudden there was a storm. all of a sudden اچانک اس سمندر میں طوفان آیا. with rain بارش ہوئی. and thunder اس کے ساتھ گرج بھی تھی. the sea roared اور سمندر میں اتل پتل مچ گئی. the wind blew and the waves rose high. اور تیز ہوائیں چلنے لگی اور سمندر میں جو لہریں تھے وہ اوپر اٹھنے لگی. the ship struck the rock and broke in two. جو یہ جہاز جنوب کی طرف جا رہا تھا اچانک ہی ایک بڑی چٹان کے ساتھ ٹکرا گیا اور اس کے 2 حصے ہو گئے. the sailors jumped into the sea. جو اس میں سوار تھے سیلرز، انہوں نے سمندر میں چھلانگ لگائی. Only one man reached the shore and saved himself. ان میں صرف ایک آدمی تھا جو سمندر کے ساحل پر پہنچا اور وہ اپنے آپ کو بچانے میں کامیاب ہو گیا. He was the ship's doctor. وہ تھا اس جہاز کا ڈاکٹر جس کا نام تھا گلیور. Gulliver found himself all alone in an island. گلیور نے اپنے آپ کو اس جزیرے میں اکیلا پایا. یہ اس لینڈ اس لینڈ اس جگہ کو کہتے ہیں
جو بیچ میں خشک جگہ ہو لیکن دائیں بائیں کے ارد پانی ہوتا ہے اس کو بولتے ہیں آئی لینڈ. He left the seashore and walked for some time across open fields. اس نے سمندر کا کنارہ چھوڑا, وہ وہاں سے اب چلنے لگا اور وہ ایک کھیت میں پہنچ گیا. Then he lay down on the soft grass. پھر اس نے ایک جگہ گھاس دیکھا, نرم گھاس دیکھا اور اسی پر وہ بیٹھ گیا. He was very tired and soon fell asleep. وہ بہت تھکا ہوا تھا اور جب وہ نیچے بیٹھ گیا تو اس کو بہت نیند آ گئی. He woke up early in the morning. وہ سویرے اٹھا. He wanted to get up but he could not move his arms or legs. لیکن جو ہی وہ بیدار ہو گیا وہ اپنے آپ کو وہ حرکت نہیں کر سکا, کیونکہ جو اس کی جو بازو تھے یا اس کی ٹانگیں تھے they were tied to the ground with strings, اور ان کو باندھا گیا تھا سٹرنگز کے ساتھ. اب پیارے بچوں اس میں کچھ ورڈز بھی آ گئے. مثلا ایک ورڈ ہے اس میں سیلر. سیلر کس کو کہتے ہیں؟ a person who works on a ship. جو جہاز میں آبی جہاز میں کام کرتا ہے اس کو کہتے ہیں سیلر. اسی طرح ہے رور. رور کا معنی ہے میک اے لانگ لاؤڈ ڈیپ ساؤنڈ. میک اے لانگ جو لمبی یا بہت شور کے ساتھ آواز نکالتا ہے. اسی طرح سٹرک, یہ ہے پاسٹ ٹینس آف سٹرائک وچ مینز ہٹ, جو کسی کے ساتھ ٹکرا جاتا ہے. اسی طرح ہے لے, put something in a horizontal position. put something کوئی چیز جب انسان horizontal position میں ہوتا ہے تو اس کو کہتے ہیں لے. اسی طرح ٹائی, bind together. جو bind together جن کو اس کو جو کسی کو باندھا جاتا ہے اس کو بولتے ہیں ٹائی. اسی طرح strings, pieces of strong thin cord used for fastening and tying things. جو چھوٹے چھوٹے یہ ہوتے ہیں جن کو ہم تار بولتے ہیں strings, ان کو بولتے ہیں strings جو کسی کو ہم باندھنے کے لیے استعمال کرتے ہیں. پیارے بچوں یہ تھا آج کا سبق جس کا نام تھا گلیور among the little people.